اور جب لوگ میلے میں چلے گئے اور سارا شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور بتوں سے جا کر کہا، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو۔ بھلا بتوں نے کیا جواب دینا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی کے ساتھ ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ جتنے بھی بت اس بت خانے میں رکھے ہوئے تھے سب کو اپنی کلہاڑی کے وار کے ساتھ توڑتے گئے توڑتے گئے توڑتے گئے اور کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ جب سب بت ٹوٹ گئے تو کلہاڑی اس بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی اور اس کے ہاتھ میں دے کر آپ چلے آئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور جا کر اپنے بت خانے میں دیکھا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اوندھے منہ گرے پڑے ہیں، سارے کٹے ہوئے ہیں اور کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ سمجھ گئے یہ کام فقط ابراہیم کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ پکڑ کر حضرت ابراہیم کو نمرود کے پاس لے آئے اور ایک شخص نے غصے سے کہا، جناب نمرود، یہ ابراہیم ہی ہے جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ان کو توڑا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، آپ ابراہیم، کیا تم نے ان کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو جو کلہاڑی اٹھائے کھڑا ہوا ہے، اس نے ہی توڑا ہوگا، اسی نے توڑا ہے۔ تو سب نے کہا، اے ابراہیم، تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تم اسے کیوں پوجتے ہو؟ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہ اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، آگ روشن کی اور سب کو، پورے شہر کو بلا لیا کہ آ کے تماشا دیکھیں کہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے والے کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنا سخت عذاب ملتا ہے۔ آگ بہت بھڑک اٹھی، نمرود بڑے سے ٹیلے پہ چڑھ کر اس آگ کا اور اس منظر کا نظارہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم کو باندھ کر منجینک میں رکھا گیا تاکہ اس سے پھینکا جائے، کیونکہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اسی کے حکم پر میں سب کچھ کرتا آ رہا ہوں اور مجھے بچانے والی وہی ایک ذات ہے۔ جب سب لوگ ارد گرد آ کر تماشا دیکھنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا تو سارے فرشتے اور جنت کی حوریں حیران و پریشان تھیں کہ یہ اللہ کا خلیل ہے اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ جب آگ میں پھینکا گیا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، ایک عجیب معجزہ نمودار ہوا، نمرود کی آنکھیں کھل گئیں اور سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہ آگ باغ بن گئی ہے، پھولوں کا گلزار بن گئی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم کا حکم ہو چکا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر محفوظ اور بہترین طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، آگ نے ان کے بال تک کو نہ چھوا تھا۔ یہ دیکھ کر نمرود بہت غصے میں ہوا، اپنے غصے کو چھپانا چاہتا تھا، اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حیران و پریشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے صحیح سلامت، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیا معجزہ ہو گیا؟ یہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا کہ جو آگ ہر چیز کو جلائے جا رہی تھی تمہیں کیوں نہ جلایا؟ کیا وجہ ہوئی؟ تو سب لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکٹھا کیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا، اے لوگو سنو میری بات، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس اللہ کو ایک اللہ مانتا ہوں، وہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اس آگ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور مجھے بچانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس آگ کو کہ اے آگ تو گلزار بن جا، باغ بن جا، پھولوں کا گلستان بن جا، تو یہ آگ میرے لیے آج گلستان بن گئی۔ تم لوگ اس نمرود کو اور اس کے بتوں کو چھوڑو، ان کی عبادت کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے ہو جاؤ۔ سب لوگ جو لوگ وہاں موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔